کہ مومن ایمان والا وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، وہ اپنے کانوں سے جو سنے گا وہ اللہ کے لیے سنے، وہ جو دیکھے اللہ کے لیے دیکھے یا اللہ کے کہے مطابق دیکھے، اپنے ہاتھوں کو استعمال کرے اللہ کے کہے مطابق استعمال کرے، اپنے قدموں کا استعمال کرے اللہ کے کہے مطابق اپنے قدموں کا استعمال کرے، تو یعنی وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ مومن جو ہے اس کے لیے دنیا جو ہے یہ قید خانے کی طرح، دنیا کیا ہے؟ قید خانے کی طرح۔ لیکن کافر کے لیے کیا ہے جی؟ یہ جنت ہے، وہ جیسے چاہتا ہے کانوں کو استعمال کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے آنکھوں کو استعمال کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے، بے لگام ہے۔ کیا ہے؟ بے لگام۔ وہاں آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ تو سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے، آج کل دیکھیں ذرائع ابلاغ ہر ایک کی بات آپ تک پہنچتی ہے، ایرے غیرے نتھو غیری کی بات آپ تک پہنچتی ہے، تو آپ کو کس کو سننا چاہیے؟ کس کو سننا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی کرو، بات سیدھی کرو۔ بات سیدھی کرو کہ ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق بات کرو، دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اس بات کے قیود ہیں، شرائط ہیں، حدود ہیں، لوازمات ہیں، ان کے ساتھ بات کرو۔ دیکھیں جھوٹ بولنا بھی کہیں نہ کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہ حبیب نے فرمایا جائز ہے، بلکہ پسندیدہ ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ ان کے درمیان کیا ہو، ملاپ ہو جائے، ان کی آپسی نفرت ختم ہو جائے، تو وہاں پر آپ جھوٹ سے سہارا لے سکتے ہو، ان ایک دوسرے کی تعریف ان کے سامنے کر سکتے ہو تاکہ ان کی گھر جو ہے وہ برباد نہ ہو، سکون کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ تو کہاں قولوا قولا سدیدا، صحیح بات کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدود کا بھی خیال رکھو، قیود کا بھی خیال رکھو، شرائط کا بھی خیال رکھو، کون سی بات کہاں کرنی چاہیے، کون سی بات کہاں نہیں کرنی چاہیے، ان تمام چیزوں کو کیا کیا جائے، ان کو دیکھا کرو، ان کو سنو۔ ٹھیک ہے جی۔ مجھ سے ہمیشہ سوال ہوتا رہتا ہے کہ یہ موجودہ زمانے کے اندر ایک بندہ ہے انجینئر علی مرزا، آپ نے بھی ان کا نام سنا ہوگا، اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیسا شخص ہے۔ سب سے پہلی بات اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ انسان دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک خیر پسند، ایک شر پسند ہوتے ہیں، ایک اچھی چیز کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں، ایک بری چیز کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں، ایک حکمت کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں اور ایک غلاظت کو، گندی چیز کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جو انسان جس چیز کو پسند کرتا ہے نا، وہ وہی چیز حاصل کرتا ہے۔ کوئی آدمی برائی کو پسند کرتا ہے، اس کے سامنے خیر کی ساری آیتیں بیان کر دو لیکن اس کو ملے گا شری، کیونکہ وہ پسند کس کو کرتا ہے؟ شر کو کرتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثال اس شخص کی یسمع الحکمہ، جو حکمت کو سنتا ہے، اور ثم لا يحمل الا شر ما يسمع، پھر اس میں سے عمل اس چیز پر کرتا ہے یا یاد اس میں سے وہ چیز کرتا ہے جو سب سے زیادہ بری چیز ہوتی ہے، حکمت کی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، شر کو کیا کرتا ہے؟ محفوظ کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ شر کو پسند کرنے والا ہے نا، شر کو پسند کرنے والا۔ فرمایا ایسے شخص کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ وہ آئے کسی چرواہے کے پاس، اتا راعین، ایک چرواہے کے پاس آئے اور کہے یا راعی، اے چرواہے اجزرنی شاتم من غنمک، مجھے ایک بکری دے، اپنے ریوڑ میں سے ایک بکری دے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، جس کے لیے بھی مجھے ایک بکری دے دے۔ اور وہ چرواہا سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہے فذهب، ٹھیک ہے جاؤ، اور فخذ خیر شات، سب سے اچھی والی بکری جا کے لے لو، سب سے اچھی والی بکری جا کر لے لو۔ وہ جائے بندہ بکریوں کے ریوڑ میں، لیکن کرے کیا؟ فاخذ باذن کلب الغنم، وہ ریوڑوں کے اندر جو ان کی حفاظت کے لیے کتا رکھا ہوتا ہے، جا کر اس کتے کو کان سے پکڑ کر لے آئے۔ ٹھیک ہے، گیا کس لیے تھا کہ حلال چیز جا کے لے کے آ، سب سے اچھی چیز موٹی تازی لے کے آ، لیکن وہ برائی پسند تھا، حرام خور تھا، اس حرام خور کی طرح حرام کھانے میں اس کو مزہ آتا ہے، پسند آتی ہے، تو وہ ریوڑ اتنا بڑا ہے بکریوں کا حلال، لیکن اس میں سے وہ کتا ہی لے کر آ رہا ہے۔ تو اسی طرح کی مثال ہے کہ کوئی بندہ حکمت سنتا ہے لیکن اس میں سے سیکھتا کیا ہے؟ غلاظت اور برائی سیکھتا ہے، غلاظت اور برائی۔ اس شخص کی یہی مثال ہے۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ جب فضائل بیان کرتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کو بیان کرے گا، لیکن واقعہ
فدق کو اس انداز سے بیان کرے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کے اوپر انگلی لوگ اٹھانا مجبوری بن جاتی ہے، شک میں پڑ جاتے ہیں حضرت ابوبکر کی صدیق کی صداقت پر۔ اس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق عمر کی زبان پر جاری کر دیا ہے، جی قرآن کے اندر قرآن نے تائید کیے ہیں۔ یہی بندہ انجینئر علی مرزا حضرت عمر فاروق کی شان بیان کرتا ہے، لیکن پھر حدیث قرطاس کہ جس میں قرآن اور حدیث ہمیں کافی ہے، اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے، حضور کو تکلیف نہ دو، اس حدیث قرطاس کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر کمزور علم والوں کو، جن کو کھانا پینا معاش سے فرصت نہیں ہے، کہاں وہ بڑی کتابوں کو حاصل کریں گے، ان کے اندر شکوک اور شبہات ڈالتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی عدالت کو مشکوک کرتا ہے یہ شخص، ٹھیک ہے جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی کون ہے؟ ان کے علم کی تائید حضور نے کی، ان کے علم کی تائید کس نے کی؟ حضور نے کی۔ لیکن یہ بندہ حضرت علی کے مناقب بیان کرے گا، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں حضرت علی کا جو ہے وہ کیا ہوں، پیروکار ہوں، لیکن آن دا ریکارڈ ہے یہ بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کہتا ہے کہ حضرت علی نے غلط فیصلہ کیا، حضرت علی نے غلط فیصلہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ اس کے فضائل بیان کرتا ہے، بالکل اس کا فضائل بیان کرتا ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو منافقین نے، دل کے مریضوں نے، دل کے گندوں نے، کفار نے، یہودیوں نے جو اس طرح کے الزامات عائد کیے تھے کہ آپ اقربا پروری کرتے ہیں، اقربا پروری کرتے ہیں، ان چیزوں کو یہ اس طریقے پر بیان کرتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل بیان کرنے کے بعد اس طرح عیب بھی لگاتا ہے۔ عیب بھی کیا کرتا ہے؟ لگاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ ہے ہی عیب ڈھونڈنے والا، چور راستوں کو کیا کرنے والا؟ اختیار کرنے والا، جو اس کے دل کے اندر وہی ہوگا۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ کس کو سنیں گے؟ آپ حق کو سنیں۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ یہ حکمت ہے نا، حکمت، سمجھ، فہم، فراست، یہ مومن کی گم کشتہ دولت ہے۔ انسان کو چاہیے جہاں سے اس کو ملے لے لے، چاہیے جہاں سے ملے لے لے۔ اب یہ بتائیں مجھے، کوئی کسی چیز کی کوئی دولت ہے اور اس دولت کو آپ تلاش کر رہے ہو اور اس دولت کا کوئی وارث ہے، قرآن نے کہا ہے اس کا وارث کون ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ وارث کون ہے؟ العلماء، علماء وارث ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ علم۔ اور علماء کس چیز کے وارث ہیں؟ علم کے وارث ہیں۔ تو آپ کو حکمت ڈھونڈنے کے لیے، اپنی فہم و فراست ڈھونڈنے کے لیے کس کے پاس؟ وارث کے پاس جانی چاہیے یا میراثی کے پاس جانا چاہیے؟ وارث کے پاس جانا چاہیے، عالم کے پاس جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بندہ جو ہے یہ کیا ہے؟ نیکی کے اندر بھی برائی کو نکال کر شہرت حاصل کرنے کا اس کا یہی فطرت ہے، یہی اس کی حقیقت ہے۔ نمبر 2، فرقہ پرست ہے، فرقہ باز ہے۔ فرقہ بازیاں ایسے کرتا ہے کہ بریلویوں کی کوئی بات، بریلویوں کو اچھالنے کے لیے دیوبندیوں کی کسی بات کو غلط پیرائے میں ڈھال کر، غلط رخ دے کر اس طریقے پر بیان کرے گا کہ بریلوی دیوبندی ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، المحند علی المفند، ایک کتاب کا نام ہے۔ ایک کس کا نام ہے؟ کتاب کا نام۔ اس کتاب کے اندر کیا ہے کہ اس کتاب کا معنی یہ ہے کہ ہند کی تلوار فتنہ پرور کے اوپر، ہند کی تلوار کس کے اوپر؟ فتنہ پرور کے اوپر۔ اب یہ فتنہ پرور کس کو کہا؟ احمد رضا خان بریلوی، جنہوں نے چند عبارات کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا تھا، غلط تعبیر کی تھی، تو اس غلطی کو دور کرنے کے لیے کتاب لکھی گئی، اس کا نام رکھا گیا المحند علی المفند، کہ ہند کی تلوار کس پر؟ ایک فتنے والی بات کے اوپر ہند کی تلوار۔ لیکن یہ بندہ اس کا معنی یوں کرتا ہے کہ دیوبندی علماء نے بریلویوں کے بڑے کو کہا ہے سٹیایا ہوا بابا۔ مفند کا معنی اس نے کیا کیا ہے؟ سٹیایا ہوا بابا۔ الامان والحفیظ یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، مفند فتنے سے ہے، فتنہ گھر بات، فتنہ کرنے والی چیز یا کرنے والا آدمی۔ اب پاگل کس نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا، لیکن یہ بندہ ہر وقت اس طرح بریلوی عوام کو
جو ہے وہ ورغلانے کے لیے، غصہ دلانے کے لیے، تاکہ تفرقہ بازی پیدا ہو، تو یہ کیا کہتا ہے کہ دیوبندی علماء نے مفند کہا ہے سٹیایا ہوا بابا، نعوذ باللہ من، یہ اپنے گھر سے یہ معنی لے کے آیا، اپنے ابا سے لے کے آیا ہوگا یا اپنے چاچا سے لے کر آیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح کیا کرتا ہے، نقطوں کو ڈھونڈتا ہے اور فرقہ بازیاں پھیلاتا ہے۔ نمبر 2، اب یہ مدینہ مسجد کا جو معاملہ ہوا، لوگوں نے کہا کہ مساجد کے ساتھ یہ والا معاملات نہیں کرنے چاہیے، مسجد اللہ کا گھر ہے، کیوں؟ جب مسجد اللہ کا گھر ہے تو دنیا کا قانون کچھ بھی نہیں کر سکتا، دنیا کا قانون کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اس کے اوپر ایک واقعہ بھی ہے، مشہور واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تھوڑی دیر کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میں نے طلاق دے کے غلط کر دیا، لیکن اس نے طلاق ایسے دی تھی کہ اگر تم میری شام تک یا صبح تک میری بادشاہت سے باہر نہیں نکلی تو تجھے 3 طلاق ہے، تجھے 3 طلاق۔ اب اس کی بادشاہت تو بہت بڑی تھی، اس وقت تو جہاز وغیرہ تھی نہیں کہ وہ بادشاہت سے نکل جائے تاکہ طلاق سے بچ جائے۔ اب پریشان ہوا، علماء کو بلایا، غالباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد آئے، ان کے سامنے مسئلہ رکھا کہ کوئی ایسی صورتحال نکالو کہ بیوی بچ جائے، طلاق نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، اپنی بیوی کو کہیں کہ رات جا کر مسجد میں گزارے، کیونکہ وہ تیری بادشاہت میں نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ تو یہ علماء کی باتیں، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ کبھی آپ نے سنا کسی دیوبندی نے کہا ہو بریلویوں کی مسجد اللہ کا گھر نہیں ہے؟ کبھی نہیں، اللہ کا گھر ہے وہ بھی۔ آپ کو اختلاف ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہو، پیچھے نماز پڑھنے کے حوالے سے امام کی ایک عظمت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے۔ اگر اختلاف کی وجہ سے وہ عزت، وہ عظمت، وہ احترام نہیں ہے تو آپ نماز نہ پڑھیں، آپ جب احترام نہیں کرتے۔ لیکن جہاں پر وہ نماز ہو رہی ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اہل حدیث کی مسجد ہے، آپ اختلاف کریں، لیکن جہاں پر وہ عبادت ہو رہی ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ اسی طرح دیوبند کی مسجد ہے، آپ اختلاف کریں، دیوبند کے پیچھے اگر نماز نہیں پڑھنا چاہتے، کیوں کہ امام صاحب کی وہ عزت، وہ احترام آپ کے ہاں نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اختلاف ہے۔ لیکن جہاں دیوبند کی نماز ہو رہی ہے وہ تو اللہ کا گھر ہے، اس میں تو کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن یہ بندہ انجینئر علی مرزا یہ کہتا ہے کہ یہ جو مدینہ مسجد والا واقعہ ہے اس کو مسلمانوں کی مسجد نہ کہا جائے، نعوذ باللہ من ذلک۔ تفرقہ بازی، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی شہرت کو دوام بخشنے کے لیے، اپنے آپ کو مشہور شہرت کا بھوکا ہے، شہرت کی ہوس ہے، خواہش نہیں ہے۔ خواہشات تبدیل ہو جاتی ہیں، خواہشات تبدیل ہو جاتی ہیں، ہوس کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اور شہرت کی ہوس جس کو لگ جائے، شہرت کی مار جس کو پڑ جائے تو وہ ہلاک ہوتا ہے۔ اب اس شخص کو دیکھ لو، اس نے خانہ کعبہ کے امام کو میرے پاس لے آؤ، وہ قرآن غلط پڑھتا ہے، سارے علماء قرآن غلط پڑھتے ہیں، میں ٹھیک پڑھتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میں ٹھیک پڑھتا ہوں۔ نمبر 2، یہ فرقہ باز، فرقہ واریت پھیلانے والا بندہ ہے۔ نمبر 3 لان تان کرنے والا ہے، بےہودہ زبان استعمال کرنے والا ہے۔ حضور کی حدیث ہے صحیح کہ مومن تان تشنیع کرنے والا نہیں ہوتا، فحش گوئی بری گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا اگر تم نصیحت کرنا چاہتے ہو، دعوت کرنا چاہتے ہو تو دعوت اس طریقے پر کرو کہ جو اچھا طریقہ ہو، بحث مباحثے کی بات بھی آ جائے تو دائرے کے اندر، اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر بحث مباحثہ، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اب یہ علماء اکرام کے حوالے سے کس کس طرح کے القابات ان کو نوازتا ہے، علماء کو کہتا ہے، بابے کہتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے۔ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تیری زبان جو ہے وہ کیا ہے جی، غلط ہے، تمہارا انداز بیان غلط ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میرا انداز بیان میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے اس طرح کا انداز بیان اختیار کرنے کے لیے۔ اور مثال اللہ قرآن کریم کی ایک آیت وہ اپنے انداز بیان کو کے حق میں دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقہا، کہ اللہ تعالیٰ عار نہیں کرتا مثال بیان کرتے ہوئے مچھر کی یا اس سے بھی حقیر چیز کی بات کو سمجھانے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کو مچھر کی مثال بیان کرنی پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، مثال بیان کرتا ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ اگر میں یہ بھی کہتا ہے کہ اگر میں
بات سمجھانے کے لیے اگر الفاظ سخت استعمال کرتا ہوں تو بات سمجھانے کے لیے وہ کیا ہے؟ جائز ہے. کیا ہے؟ جائز ہے. تو اسی کے دلیل کے اوپر ایک بات سمجھانے کے لیے اب ایک مثال میں بھی دیتا ہوں، ایک مثال میں بھی دیتا ہوں اس بندے کے حوالے سے. مدینہ مسجد کے حوالے سے اس سے سوال ہوا کہ آیا قبضے کی جگہ پر مسجد بن جائے وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی؟ ٹھیک ہے جی، یہ اس سے سوال ہوا. ٹھیک ہے، انہوں نے جواب آگے سے، جواب تو یہ تھا کہ اگر کسی کی ذاتی ملکیت میں آپ مسجد بنا رہے ہو، ذاتی ملکیت میں، ٹھیک ہے، تو ذاتی ملکیت میں مسجد بنا رہے ہو، مسجد بنا رہی، بنانے والا گناہگار ہے، بنانے والا گناہگار ہے. لیکن اگر مسجد بن گئی ہے تو اب اس کے اندر نماز پڑھنا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے. لیکن اگر آپ وہاں پر جا کر نماز ادا کرتے ہو تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، آپ کا ذمہ پورا ہو جائے گا. لیکن چاہیے کہ بنانے والا کیا کرے؟ تلافی کرے، ذاتی ملکیت والے کو اس کا حق دے، ٹھیک ہے، وہ چیز لے لے. جواب یہ تھا. اور اگر وہ زمین مفاد عامہ کی ہے، کس کی ہے؟ مفاد عامہ کی ہے، یعنی عام لوگوں کے فائدے کے لیے، اور عام لوگوں کے فائدے مختلف ہیں، تو عام لوگ مل ملا کر اگر اپنے فائدے میں سے یہ فائدے کو اختیار کرتے ہیں کہ یہاں ہمارے لیے مسجد ہونی چاہیے، تو مفاد عامہ میں فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ قانون تو مفاد عامہ کے لیے ہوتا ہے، تو بالکل وہاں پر نماز پڑھنی جائز ہے. جواب یہ بنتا تھا، جواب یہ بنتا تھا. لیکن اس نے جواب کیا دیا؟ کہنے لگا کہ جب نکاح ہی جائز نہیں ہوا تو شوہر بیوی کے حقوق کہاں سے ادا کرے؟ بات مسجد کی، مثال کون سی دی اس نے؟ نکاح والی، نکاح والی. ٹھیک ہے جی، یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نماز پڑھنا حرام ہے، نماز پڑھنا ایسی جگہ پر کیا ہے؟ حرام ہے. غلط فتویٰ دیا جی 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 اسی کی. میں لائیو جا رہا ہوں سائیں. اچھا جی، تو وہ کیا نام ہے، ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا. ٹھیک ہے، اب میں ایک مثال دیتا ہوں، وہ مثال اس طریقے پر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سمجھانے کے لیے اگر مثال میں دے رہا ہوں تو کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی انجینئر صاحب ناراض ہو، نہ اس کے چاہنے والا کوئی ناراض ہو. ٹھیک ہے، مثال یہ ہے کہ کوئی بندہ نہیں، انجینئر صاحب اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے. انجینئر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے. 3 طلاقیں دینے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کر دیے، میں نے کیا کر دیا؟ غلط کر دیا. اس کو احساس ہوتا ہے. لیکن 3 طلاقوں کے بعد تو بیوی حلال نہیں ہو سکتی، حرام ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک ہی صورت میں حلال ہو سکتی ہے، جب تک کہ وہ کسی دوسرے سے شادی کرے، وہ اس کو طلاق دے دیں یا وہ اس کا شوہر مر جائے، تو اب یہ اس کے لیے حلال ہو سکتی ہے. یہ حکم ہے، یہ ہمیں یہ بتایا نہیں گیا کہ تم اس طرح کرو، نہیں، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے حلال ہو جائے گی. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو منصوبہ بندی کے تحت حلالہ کرواتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ حلالہ خود سے کرواتے ہیں، کسی کو پیسہ دیتے ہیں، ہاں، پیسہ دے کر شادی کروا دیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے حلال ہو جائے. تو انجینئر صاحب بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ اپنی بیوی میرے لیے دوبارہ حلال ہو جائے، کہ غیرت مند بیوی ہے کہ وہ کبھی کبھی غیرت کی باتیں کرتی ہے کہ انجینئر صاحب باہر نکلو، مفتی طارق مسعود صاحب تمہارا انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس طرح احساس ہوتا ہے. تو پھر وہ جو اینکر پرسن ہے سید قطب شاہ، اس کو پیسے ویسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چلیں جی آپ میری بیوی کے ساتھ نکاح کر لیں اور اتنے دنوں کے بعد طلاق دے دیں. اب قطب صاحب پیسے لیتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ نکاح کرتے ہیں اور نکاح کرنے کے بعد 3-4 دنوں کے بعد طلاق دے دیتے ہیں. ہاں جی، طلاق دے دیتے ہیں. اب انجینئر صاحب عدت گزرنے کے بعد اپنی اسی بیوی سے نکاح کرتے ہیں، تو کیوں اس کی بیوی بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ بالکل بنے گی. کیوں؟ اس نے شرط کو پورا کیا، اگرچہ غلط طریقے سے کیا. شرط کو پورا کیا، اگرچہ غلط طریقے سے کیا. اب وہ اس کی بیوی بن گئی ہے، وہ حق زوجیت کر سکتے ادا. یہی معاملات مساجد کی ان جگہوں پر ہے کہ اگر ضرورت کے تحت مسلمانوں نے اپنے سجدگاہ کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے مساجد بنائی ہیں فائدے کے لیے، ان کو روڈ، ان کو یا میدان نہیں چاہیے، سنیما گھر نہیں چاہیے، مارکیٹ نہیں چاہیے، اور چیزوں کو انہوں نے بنا دیے، وہاں پر نمازیں شروع کر دی ہیں، اللہ کے نام کی نسبت وہاں پہ لگا دی ہے. اگرچہ طریقہ غلط ہے، توبہ کرنا چاہیے، تلافی کرنی چاہیے، لیکن نسبت اللہ کی طرف ہو چکی ہے، اب وہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے. جواب یہ ہونا چاہیے.
لیکن یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ خیر کے کاموں میں بھی برائی ڈھونڈتا ہے، نمبر ایک. نمبر دو، خیر کے باتوں میں بھی اختلافی مسائل کو اچھالتا ہے، انتشار پھیلاتا ہے، لوگوں کو جو ہے ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اختلافی مسائل، حکمت والی کوئی بات ہی نہیں ہے اس بندے کے اندر، تو اس لیے اس کو سننا نہیں چاہیے. یہ پھر آگے سے کہتا ہے کہ علماء کہتے ہیں مجھے نہیں سنو، اور اللہ تعالیٰ کا نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کے پاس رات کو شیطان آتا تھا، مال غنیمت کے محافظ تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے جی. کہ تو ایک دن شیطان آیا، وہاں سے مال غنیمت سے چوری کرنے لگا، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، اس نے فریاد کی کہ مجھے چھوڑ دو، تو چھوڑ دیا. تو حضور نے دوسرے دن حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا تیرے مہمان کا کیا ہوا؟ تو فرمایا ایسا ایسا معاملہ ہوا. بولا چلو ٹھیک ہے. دوسرے دن پھر وہ شیطان واپس آیا، پھر یہی کام کیا. تیسرے دن حضرت ابو ہریرہ نے کہا اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب تجھے میں نہیں چھوڑوں گا. تو اس نے کہا دیکھ مجھے چھوڑ، میں تجھے ایک قیمتی بات بتاتا ہوں اس کے بدلے میں. کہا بتا؟ بولا یہ آیت الکرسی ہے نا جی، آیت الکرسی، جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ شخص کی جان، عزت، آبرو اللہ کی حفاظت میں چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے. یہ بات اس نے بتائی. دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھا وہ شیطان لیکن بات کیا کر گیا؟ سچی کر گیا، بات سچی کر گیا. تو انجینئر صاحب کہنے لگے کہ اگر سچی بات کر رہا ہوں تو میری بات کو بھی لینا چاہیے، حق کی بات کروں تو لیں. تو بھائی صاحب آپ شیطان ہو لیکن بات تو سچی کرو تو ہم لیں گے، بات حق کی کرو تو ہم لیں گے. لیکن اگر تم شیطان ہو اور شیطانی گریاں ہی کرو گے تو شیطان گریوں کے بارے میں، شیطان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو، شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو. تو آپ نیکی کی بات کرو نا، آپ اچھائیوں کی بات کرو. اختلافی مسائل کو کیوں چھیڑتے ہو؟ ہجان کی کیفیت کیوں پیدا کرتے ہو؟ لوگوں کو شکوک اور شبہات میں کیوں ڈالتے ہو؟ ابو بکر کی صداقت کا تو اقرار کرتے ہو لیکن صداقت پر قدغن بھی لگاتے ہو. عمر کی عدالت کو مانتے ہو لیکن عدالت کے اوپر ظلم کی انگلی بھی اٹھاتے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے قائل ہو لیکن غلط تعبیرات کی نسبت بھی ان کی طرف کرتے ہو. حضرت ذی النورین کی افضلیت کے تم قائل ہو کہ ذی النورین ہے، ذی البشارتین ہے، ذو الہجرتین ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر اقربا پروری جیسے حقیر اور کم تر قسم کے الزامات لگاتے ہو. تو پھر اس تمام چیزوں کے اندر ہمیں تو شیطان گیری ہی نظر آ رہی ہے. تو شیطان گیری کے اندر اتباع کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر شیطان سچی بات کرے، حق بات کرے، صحیح بات کرے تو اس کو لو. آپ صحیح بات کرو تو ہم اس کو لیں گے، غلط بات کرو گے تو اس کو رد کیا جائے گا. تو اس بندے کی یہ بات ہے. نمبر ایک یہ فتنہ پسند ہے، برائی پسند ہے. نمبر دو فرقہ باز ہے. اور نمبر تین کیا ہے جی؟ یہ کیا بولتے ہیں اس کو، شہرت پسند ہے. اپنی شہرت کے لیے یہ کسی پر بھی حملہ کر سکتا ہے. صحابہ امیر معاویہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی حملہ کیا، خلفائے راشدین پر بھی حملہ کیا. موجودہ زمانے کے لوگ اس کے سامنے کیا ہیں؟ موجودہ زمانے کے لوگ اس کے سامنے کیا؟ تو ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو قریب ترین رکھیں، سمجھداری سے معاملات کریں کہ آپ کے کان اتنے آزاد نہیں ہیں. وہ سننا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں کہا ہے وہ سنو. آپ کی آنکھ اتنی آزاد نہیں ہے کہ اپنی من مرضی کرو، نہیں، وہ دیکھنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سمجھداری سے فیصلہ کریں. اللہ تعالیٰ انجینئر صاحب کو بھی رائے راست کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی ہدایت پر، حق پہ اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کسی کی دل آزاری ہوئی ہو اس حق کے معاملے میں تو دل آزاری حق کے معاملے میں معذرت کر سکتا ہوں، اور کیا کر سکتا ہوں. السلام علیکم.